السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ساتھیوں آپ لوگ؟ الحمدللہ آج لے کر حاضر ہوئے ہیں آسان عربی گرامر لیسن نمبر 6 ہے، اور اس میں ہم سیکھنے والے ہیں انشاءاللہ اسم جنس مؤنث حقیقی کی پریکٹس کریں گے انشاءاللہ۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ اسم کی بناوٹ۔ کیک بنانے کے لیے 4 چیزیں ضروری ہیں، اور ہم جو لیڈیز ہیں وہ تو بہت زیادہ بناتی ہیں یہ چیزیں۔ اور ہم کیا کیا ڈالتے ہیں اس میں؟ انڈا، میدا، چینی اور مکھن۔ بالکل اسی طرح اسم کے اندر 4 باتوں کا ہونا لازم ہے: جنس، عدد، حالت، وسعت۔ تو آج پڑھنے لگے ہیں پہلی چیز یعنی جنس۔ تو اسم جنس ہے، اسم کے اندر لازم جنس موجود ہوگی، یا تو اسم مذکر ہوگا یا پھر مؤنث ہوگا۔ مذکر مؤنث کی پہچان ہم اردو میں خوب جانتے ہیں، وہ کیا ہے؟ لڑکا، لڑکی، ابو، امی، بھائی، بہن۔ تو عربی زبان میں ہر اسم مذکر تصور کیا جائے گا جب تک کہ اس میں مؤنث کی علامات ظاہر نہ ہو جائیں۔ سمجھ آئی؟ کہ کوئی بھی ورڈ آپ دیکھیں گے، کوئی بھی لفظ آپ دیکھیں گے تو وہ اس کو مذکر ہی تصور کریں گے، پھر اس کو ہم دیکھیں گے مؤنث کے سانچے میں ڈال کے، مؤنث کی علامات میں ڈال کے، کہ اگر وہ اسم کے اندر کسی بھی قسم کی مؤنث کی علامت ظاہر ہو گئی تو پھر وہ مؤنث ہوگا، نہیں تو وہ پھر مذکر تصور کیا جائے گا۔ اور مؤنث کی 3 اقسام ہیں: مؤنث حقیقی، مؤنث سماعی، مؤنث قیاسی۔ اور مؤنث حقیقی کیا ہے جو آج ہم پڑھنے لگے ہیں انشاءاللہ؟ کہ جس لفظ میں جوڑے کا تصور موجود ہو، یعنی مؤنث کے ساتھ اس کا مذکر بھی پایا جائے، وہ حقیقت میں مؤنث ہے۔ وہ کیا ہے کہ امی کے ساتھ کیا ہے؟ ابو بھی ہیں، اس کے مذکر ہیں۔ بہن کے ساتھ مذکر کون ہے؟ بھائی ہے۔ اور خالہ کے ساتھ مذکر کون ہے؟ خالو ہے۔ اچھا، اور مؤنث سماعی کیا ہوتا ہے؟ کہ سماعی سماعت سے ہے، یعنی سننا، یعنی ایسی مؤنث جس کا جوڑا نہ ہو۔ اب کیا ہوگا کہ کوئی لفظ تو ہم دیکھیں گے قرآن کریم میں، لیکن اس کا کوئی جوڑا نہیں ہوگا، تو ہم کیسے پہچانیں گے کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ تو جوڑا نہ ہو اور نہ ہی علامت ہو، بلکہ اہل زبان سے مؤنث سنا گیا ہو۔ تو اس کے لیے زبان جاننی بہت ضروری ہے کہ اہل زبان اس ورڈ کو مؤنث استعمال کرتے ہیں یا مذکر، تو اس حساب سے اس کو پھر اس میں ہم ڈالیں گے۔ اور پھر ہے مؤنث قیاسی، اس میں ہم علامت سے قیاس کرتے ہیں، یعنی پہچانتے ہیں کہ لفظ مؤنث ہے، اور قیاسی کی آسان ترین علامت گولتا ہے، کہ لفظ کے آگے اگر گولتا ہے ہم ایزیلی پہچان لیں کہ یہ مؤنث لفظ ہے۔ تو مؤنث حقیقی کی پریکٹس کرتے ہیں انشاءاللہ آج۔ تو قرآن کریم کے آیات سے کریں گے، اور قرآن کریم کی آیات کو ہمیں قریب سے دیکھنے کی سعادت حاصل ہو، اور ہم دیکھیں کہ کون سا ورڈ قرآن کریم میں کس جگہ پر کس طرح سے آیا ہے۔ تو انشاءاللہ جب بھی آپ پھر قرأت کریں گے، انشاءاللہ تلاوت کریں گے اپنی روزانہ کی روٹین میں قرآن کریم کی، تو آپ کو الگ ہی طرح سے سمجھ آئے گی انشاءاللہ۔ تو ہم ڈھونڈتے ہیں اس میں سب سے پہلا ورڈ ہمارا کیا ہے؟ ام یعنی والدہ، والدہ کو کہتے ہیں ام، اور والدہ کا جوڑا والد موجود ہے، اس لیے یہ حقیقی مؤنث ہے۔ اب قرآن کریم میں ام ڈھونڈتے ہیں۔ قرآن کریم میں ام آپ کو ملے گا سورۃ القصص میں، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، یہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا ذکر چل رہا ہے۔ امی کا اب روٹ دیکھتے ہیں، الف میم میم، اس کا مادہ ہے یعنی روٹ ورڈ ہے۔ اور موسیٰ کیا ہے؟ موسیٰ اسم ہے اور مذکر ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کے نام ہم پیچھے سارے سیکھ کر آئے ہیں اسم کے لیسن میں،
تو جتنے بھی قرآن کریم میں پیغمبر علیہ السلام کے نام ہیں وہ سارے مذکر ہیں، اس میں کسی بھی قسم کی کنفیوژن کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ جو ہے یہ کیا ہے؟ مؤنث ہے، اور یہ کون سی والی مؤنث ہے؟ حقیقی مؤنث ہے، اور اس کا مادہ کیا ہے؟ الف میم میم۔ اور اس کا مذکر ڈھونڈیں گے کا، تو کا مذکر ہمیں ملے گا اب۔ وہ کہاں ملے گا؟ سورۃ الصافات میں، اذ قال لأبیہ، ابی میں اب ہے، دیکھیں غور سے، لأبیہ، الف با واو اس کا مادہ ہے، اب بمانی والد، اور اس کا میننگ کیا ہے؟ انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تم کس کی عبادت کر رہے ہو؟ کس نے کہا تھا یہ؟ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا، اس قال، جب کہا، لأبیہ، اپنے والد سے، اپنے ابو سے، وقومہ، اور اپنی قوم سے، ماذا تعبدون، تم کس کی عبادت کر رہے ہو؟ ایک اور جگہ پر اب ہے قرآن کریم میں، یہ بھی ابراہیم علیہ السلام ہیں، اپنے والد سے مخاطب ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ اذ قال لأبیہ، جب کہ انہوں نے اپنے والد سے کہا، یا ابتی، کہ اے ابا جان۔ اب دیکھیں یہاں دو اب ہیں، لأبیہ میں جو ہے اب اس کا مادہ بھی الف با واو ہے، اور یا ابتی میں بھی مادہ الف با واو ہے۔ جب کہ انہوں نے اپنے والد سے کہا کہ ابا جان، یا ابتی، محبت سے کہنے کا صیغہ ہے، یا ابتی لما تعبدو، کیوں تم ان کی عبادت کرتے ہو، کیوں آپ ان کی عبادت کرتے ہیں، ما لا یسمع، جو نہ سنیں، ولا یبصرو، اور نہ دیکھیں، ولا یغنی عنک شیئا، نہ آپ کو کچھ بھی فائدہ پہنچا سکیں۔ تو یہ کا مذکر کیا ہے؟ اب ہے۔ اچھا، ایک اور آیت میں ملتا ہے سورۃ المریم میں، مادہ الف با واو، غور سے دیکھیے، یا ابتی، یہ بھی ابراہیم علیہ السلام ہیں، اپنے والد سے مخاطب ہیں، یا ابتی، الف با واو اس کا مادہ ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے ابا جان اب شیطان کی پرستش سے باز آ جائیں، یا ابتی لا تعبد الشیطان، اب شیطان کی پرستش نہ کریں۔ کیوں نہ کریں؟ ان الشیطان، شیطان تو کیسا ہے؟ کان للرحمن عصیا، رحم و کرم والے اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی نافرمان ہے۔ تو کا کیا سیکھا ہم نے؟ مذکر اب۔ پھر ہے ایک اور جگہ اب آتا ہے، وہ کہاں ہے؟ سورہ یوسف میں، اذ قال یوسف لأبیہ یا ابتی، اس میں بھی دو اب ہیں، الف با واو دونوں کا مادہ ہے، اور یہ کون سے پیغمبر ہیں؟ یہ یوسف علیہ السلام ہے۔ اور قرآن کریم میں جتنے بھی پیغمبر علیہ السلام کا نام آئے گا، بغیر کسی کنفیوژن کے یہ جان لیں کہ مذکر ہے، کیونکہ کوئی بھی پیغمبر مؤنث نہیں ہے، سارے پیغمبر اللہ تعالیٰ نے جو اتارے ہیں وہ مذکر ہیں، وہ مرد ہیں۔ جب کہ یوسف نے اپنے باپ سے ذکر کیا کہ ابا جان، انی رأیتو، میں نے دیکھا، کیا دیکھا؟ احد عشرہ، احد ایک، عشرہ 10، 1 + 10 کتنے ہوئے؟ 11، میں نے 11 دیکھے، کیا دیکھے؟ کوکباً، ستارے دیکھے، اور کیا دیکھا؟ والشمس، اور ایک سورج بھی دیکھا، والقمر، اور ایک چاند بھی دیکھا۔ یوسف علیہ السلام اپنے والد صاحب کو خواب سنا رہے ہیں کہ کیا دیکھا؟ 11 ستارے دیکھے، سورج کو دیکھا، چاند کو دیکھا۔ رأیتہم لی ساجدین، اور میں نے دیکھا کہ وہ سارے مجھے کیا کر رہے ہیں؟ سجدہ کر رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کا خواب ہے، اس میں ورڈ میں ملا ہے ابھی ہی، جو کا مذکر ہے۔ اچھا جی، پھر آتا ہے بہن بھائی۔ بہن بھائی حقیقی مؤنث سے مراد جوڑے کا تصور ہے، اور بہن کو عربی میں اخت کہتے ہیں۔ دیکھتے ہیں قرآن کریم میں کہاں ملتا ہے، وقالت لأختہ، اختہ، اور اس کا مادہ کیا ہے؟ الف خا واو اس کا مادہ ہے،
اور یہ کس کی بہن ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اس کی بہن سے کہا تو اس کے پیچھے پیچھے جا. کب جا؟ جب موسیٰ علیہ السلام کو نیل میں ڈال دیا تھا، دریائے نیل میں، فرعون کے ڈر سے کہ ان کو قتل نہ کر دیں. تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے جب بچے کو ڈال دیا تو دل ان کا بڑا پریشان ہوا، تو بچے کے پیچھے پیچھے دریا کے ساتھ ساتھ کہا کہ اس کے ساتھ ساتھ چلتی جا اور دیکھ کے یہ جو بچے کی جو صندوق ہے یا جو ٹوکرا ہے جس کے اندر میں نے موسیٰ علیہ السلام کو ڈالا ہے، اپنے بچے کو ڈالا ہے، کہاں جا کے رکتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اس کی بہن سے کہا کہ تو اس کے پیچھے پیچھے جا. تو وہ اسے دور ہی دور سے دیکھتی رہی اور فرعونیوں کو اس کا علم بھی نہ ہوا. تو بہن تھی جو بھائی کے ساتھ ساتھ چل رہی تھیں. سبحان اللہ. اور بہن کیا ہے؟ مؤنث حقیقی ہیں. کیوں ہے؟ کیونکہ ان کا جوڑا موجود ہے. اور بہن کا جوڑا کیا ہے؟ بھائی ہے، اخ. دیکھتے ہیں قرآن کریم میں کہاں ہے؟ وَأَخِي هَارُونَ، وَأَخِي هَارُونَ. اخ، اس کا مادہ بھی الف خا واو، اور بہن کا مادہ بھی کیا تھا؟ الف خا واو، دونوں کا سیم مادہ ہے. اور یہ کس کے بھائی کا ذکر ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون کا. اور ہارون علیہ السلام پیغمبر کا نام ہے اور یہ مذکر ہے. اور وہ اخی، اخ مذکر ہو گیا. اور میرا بھائی ہارون مجھ سے بہت زیادہ فصیح زبان والا ہے. یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں اپنے بھائی کی نبوت کے لیے کہ اسے بھی نبی مقرر کر دیجئے. یعنی ایک بھائی اپنے بھائی کی نبوت مانگ رہا ہے اپنے بھائی کے لیے. سبحان اللہ. اور میرا بھائی ہارون مجھ سے زیادہ فصیح زبان والا ہے تو اسے میرا مددگار بنا، کہ میرے ساتھ بھیج کہ وہ مجھے سچا مانے. یعنی کہ جب میں فرعون کے پاس جاؤں تو اکیلا نہ ہوں، میرے پاس بھائی کی سپورٹ ہو. مجھے تو خوف ہے کہ وہ سب مجھے جھٹلا دیں گے. تو کیا سیکھا؟ بہن کا مذکر بھائی، اخ. اور اب ہے عورت کا مذکر مرد. دیکھتے ہیں کہاں ہے عورت قرآن کریم میں. قال ربی انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر. وامرأتی، اس کا مادہ کیا ہے؟ وامرأتی کا میم را الف عورت کے لیے بولا جاتا ہے. اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ کس کی بات ہو رہی ہے؟ زکریا علیہ السلام اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے باتیں کر رہے ہیں. کیا بات کر رہے ہیں؟ کہنے لگے اے میرے رب، میرا ہاں بچہ کیسے ہوگا؟ میں تو بالکل بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری بیوی یعنی میری عورت بانجھ ہے. وامرأتی عاقر. فرمایا اسی طرح اللہ تعالیٰ جو چاہے کرتا ہے. اب عورت مؤنث حقیقی ہے. کیوں ہے؟ کیونکہ اس کا جوڑا مرد موجود ہے. اور وہ کس آیت میں ہے؟ سیم ورڈ آئے گا. یہ ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ. اور جان رکھو کہ اللہ آدمی کے اور اس کے قلب کے درمیان آڑ بن جایا کرتا ہے. اور بلا شبہ تم سب کو اللہ ہی کے پاس جانا ہے. بین المرئی، تو اس کا مادہ بھی کیا ہے؟ میم را الف. اور وہاں عورت کا مادہ بھی کیا تھا؟ میم را الف. تو عورت کا مذکر مرد آ گیا تو اس لیے عورت کیا ہوئی؟ مؤنث حقیقی ہوئی. آگے بڑھتے ہیں. آگے ہے لڑکی لڑکا. مادہ کیا ہے؟ لڑکی کا اور لڑکے کا آیت میں دیں گے دونوں ساتھ آئے ہوئے ہیں. وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ. ذکر لڑکا اور انثیٰ لڑکی. اور یہ کون ہے؟ مخاطب کون ہے؟ یہ مریم علیہ السلام کی والدہ محترمہ ہے جو کیا کہہ رہی ہیں کہ جب بچی کو جنا، یعنی جب مریم علیہ السلام پیدا ہوئی تو کہنے لگی اے پروردگار مجھے تو لڑکی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے کہ کیا اولاد ہوئی ہے اور لڑکا لڑکی جیسا نہیں. وَضَعْتُهَا أُنثَىٰ. انثیٰ بھی، انثیٰ کا کیا ہے؟ مادہ کیا ہے؟ الف نون سا.
اور ذکرہ یعنی لڑکا، اور لڑکے کا مادہ کیا ہے؟ ذال کاف را۔ اور اصل میں ہوا یہ تھا کہ جو مریم علیہ السلام کی والدہ تھیں انہوں نے نظر مانی تھی کہ اگر لڑکا ہوا نا تو وہ اسے مسجد میں خدمتگار کے طور پر رکھیں گی، اور خدمتگار نارملی لڑکا ہوتا ہے، مسجد کا خادم ہوتا ہے، لیکن پھر یہاں معاملہ یہ ہوا کہ لڑکی ہو گئی تو بڑی پریشان ہوئی، تو کہنے لگی کہ میرے یہاں تو لڑکی ہو گئی، اب کیا معاملہ ہو جائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے کہ جو اولاد ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ کو کس سے کیا کام لینا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی جانتا ہے، لہٰذا لڑکا ہو یا لڑکی بس اللہ ہی کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اچھا جی، آگے بڑھتے ہیں۔ بیٹی بیٹا، اور مریم ابنت عمران، مریم بیٹی عمران کی۔ اوپر مریم علیہ السلام کا ذکر ہوا جب وہ پیدا ہوئی، تو یہ بیٹی کس کی تھی؟ عمران کی، مریم ابنت عمران۔ اور اس کا مادہ کیا ہے؟ با نون یا، اور مریم نام مؤنث ہے اور یہ مؤنث حقیقی ہے، بنت یعنی بیٹی، اور عمران نام مذکر ہے، مریم بنت عمران، مریم ابنت عمران، تو بنت کہتے ہیں بیٹی کو، اور بیٹا اس کا ہے تو اس لیے یہ مؤنث حقیقی ہے، اس کا جوڑا ہے، بیٹی بیٹا۔ تو بیٹا کہاں ہے؟ قال عیسی ابن مریم، ابن بیٹا، مادہ با نون یا ہے اس کا، اور اس کا مادہ بھی کیا تھا؟ با نون یا، سیم مادہ ہے بیٹا اور بیٹی کا۔ اور عیسیٰ نام مذکر ہے، آیت میں دیکھیے عیسیٰ مذکر نام ہے، اور الف با نون یعنی کہ بیٹا مذکر ہے، اور مریم نام مؤنث ہے، عیسی ابن مریم۔ اچھا، اور اس کا جو بیٹا بیٹی ہے نا، اس کی جمع بھی قرآن کریم میں ملتی ہے اور ایک ہی آیت میں ملتی ہے، وہ کہاں ہے؟ بیٹیاں کا مذکر کیا ہوگا؟ بیٹے، تو مادہ کیا ہے؟ با نون یا ہے دونوں کا، اور بنینا و بنات، بنینا و بنات، بنات بیٹیاں اور بنین بیٹے، اور اللہ کا شریک ٹھہرایا جنوں کو، حالانکہ اسی نے ان کو بنایا ہے، یعنی کہ اللہ ہی نے جنوں کی تخلیق کی، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جن اللہ کے شریک ہیں۔ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ، اور اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں گھڑ لیں، بغیر علم، جہالت سے، سبحانہ، اللہ پاک ہے، وَتَعَالَ عَمَّا يَصِفُونَ، ان کی باتوں سے جو وہ گھڑ رہے ہیں، اللہ اس سے پاک ہے۔ ایک اور ملتا ہے عورتیں اور مرد، عورتیں کی مذکر کیا ہوگی؟ مرد، یعنی ساری عورتیں تو سارے مرد، مادہ ہے عورت کا، نساء کہتے ہیں عورت کو، آیت میں دیکھیے غور سے، نساء کا لفظ ملے گا، الرجال قوامون علی النساء، مادہ کیا ہے؟ نون سین یا، معنی عورتیں، اور واحد اب اس کا اوپر پڑھ چکے ہیں، اس کا واحد کا کیا مادہ تھا؟ میم را الف، امرأۃ، اور اس کا جمع ہے نساء، اور قرآن کریم کی ایک سورت کا نام بھی سورۃ النساء ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ مذکر کیا ہے، اس کا مذکر ہے رجال، الرجال، الرجال مرد، یعنی بہت سارے مرد، الرجال جمع ہے، اور مادہ ہے را جیم لام، اور معنی ہے مرد، اور واحد ہے اس کا رجل۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر نگراں ہیں۔ تو ہم نے کیا سیکھا آج؟ مذکر مؤنث سیکھا۔ قرآن کریم میں موجود انبیاء کرام کے تمام نام مذکر ہیں، کوئی بھی خاتون رسول اور نبی نہیں۔ پورے قرآن کریم میں ایک صحابی کا نام ہے، پیچھے ہم سیکھ چکے ہیں لیسنس میں، اسم کے زید رضی اللہ عنہ ان کا نام ہے، اور قرآن کریم میں شخصیتوں کے نام مذکر ہیں، جیسے لقمان، عمران، فرعون، حامان، قارون، یہ سارے مذکر ہیں۔ اور مؤنث پورے قرآن میں ایک ہی خاتون کا نام ہے،
مریم بنت عمران۔ اور آج ہم نے کون سے مذکر مؤنث سیکھے؟ مؤنث حقیقی سیکھا، لڑکی لڑکا، بیٹی بیٹا، بیٹیاں بیٹے، عورت آدمی، بہن بھائی، امی ابو۔ تو مؤنث حقیقی سے مراد جوڑے کا تصور ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کی پریکٹس کیجیے گا، جب بھی قرآن کریم کی تلاوت کریں گے تو آپ کو ایک نیا فہم انشاءاللہ حاصل ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگلے آنے والے نئے سبق تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ نئے سبق میں ہم پڑھنے لگے ہیں مؤنث سمائی، انشاءاللہ تعالیٰ اس کی پریکٹس کریں گے قرآن کریم سے انشاءاللہ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔